بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جو موجودہ حکومت ہے اس سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو فرانس کا سفیر ہے نا، یہ بغیر خنزیر، اسے فی الفور اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ اگر پورے مسلمان بلکہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا کا جو ہے اس وقت سب مسلمان جو ہے ان میں غم و غصہ پایا جا، تو لوگ باہر ملک سے آ کے پاکستان میں دھرنے میں شریک ہوں گے، اور جو بھی معاملات ہوں گے یہ پھر حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی، کیونکہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت بہت شکریہ آپ سب بھائیوں کا، آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا، چونکہ آپ سب بھائی تحریک لبیک پاکستان سے وابستہ ہیں، بے شک ان کے آپ رکن بھی ہیں اور عہدیداران بھی ہیں۔ بے شک۔ آپ کا تھوڑا سا یہ ٹائم لینے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم نے آپ کے علاقہ کی اور گرد و نواح سے ہم نے کوریج کی ہے بالکل، تو ادھر سے کافی دوستوں نے، جن سے بھی ہم نے یہی بات کیا تو وہ کہتے ہیں حضور کے گستاخ کا پاکستان میں کوئی کام نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو اس حوالے سے جناب اکبر شاہ صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا رد عمل ہے اور آپ کو قائدین کی طرف سے کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قائدین کا جو انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم نکال دیں گے سفیر کو، وہ تو تبھی عہد پہ پاسداری کرنی چاہیے تھی جب بابا جی واپس آ چکے تھے۔ اس کے بعد اب بابا جی تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ابھی بھی زندہ ہیں، بے شک۔ تو انشاءاللہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو عہد کیا تھا کہ ہم سفیر کو نکال دیں گے، یہ انہیں پہلے کر دینا چاہیے تھا، یہ تاریخ آنے سے پہلے، جو یہ 17 تاریخ انہوں نے دی ہے نا۔ تو جی امین صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آپ سے میرا سوال ہے کہ کافی لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، تو کافی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ 7 بھائی آ گئے ہیں، ان کے بیٹے آ گئے ہیں۔ اگر اب آپ کا یہ مارچ ہوتا ہے، قائدین آپ کے کوئی آپ کو اس طرح کی کہتے ہیں کہ کوئی مارچ ہو، آپ کو دھرنے کے لیے کال دیتے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ اسی طرح ہی کثیر تعداد سے عوام نکلے گی کہ یہاں جیسے دوسری پارٹیوں کی طرح ہوتا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ قائدین چلے گئے تو آہستہ آہستہ وہ ان کا ختم ہوتا رہتا ہے؟ یہ آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائی، بابا جی چلے گئے نا، پر دوجے جی عوام ہے نا، انہوں نے ایٹم بم بنا کے چلے گئے نا۔ واہ بڑی بے شک۔ ٹھیک ہے، اگے عوام نے ویکھیا نہیں سی ہگا، اگے انڈیٹھا سودا سی، ہن لوکاں نے ویکھ لیا۔ بڑی شک بے شک۔ تے ہن جڑی عوام ہے نا، اگے سی وہ لوکی جھکدے سن، ہن تے ایٹم بم تیار ہوئے نے، جدوں مرضی بابا جی تک اشارہ ہی انہاں نے بیٹے دا نا، حافظ صاحب اشارہ کریں گے، لوکی بم بن کے پھٹ جان گے۔ بڑی گل۔ جی بہت مہربانی جناب زین مشتاق صاحب، آپ کی تحریک میں کیا ذمہ داری ہے؟ میں یونٹ قادر آباد کا ناظم۔ جی بہت شکریہ۔ جی آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ 7 بھائی کا ایک میں نے بیان سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بابا جی کے یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں پٹاخے ہیں، جی جیسے بابا جی کے امین بھائی نے عشق کے بتایا۔ پٹاخے ہیں۔ تو وہ آپ یہ بتائیے گا کہ اگر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے، گزشتہ جو بھی ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے، وہ سب دوستوں کو پتہ ہے جس طرح کریک ڈاؤن ہوتا رہا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ اب اگر کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو بہت سخت بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کی اطلاعات ہیں، آپ یہ بتائیے گا آپ کی کیا حکمت عملی ہے، قائدین کا کیا، آپ نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے، کس طرح آپ نے وہاں پہ جانا ہے، یہ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک لبیک سے جڑ گیا ہے نا، جو اس سے وابستہ ہو گیا ہے، اس کے دل کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ بابا جی کی ایک تقریر سن کے نا، ایک بیان سن کے دودھ پیتا بچہ بھی دلیر ہو جاتا ہے۔
تو رہی گرفتاریوں کی بات، پہلے بھی ہوتی رہی گرفتاریاں، لیکن بابا جی نے جو مطالبہ رکھا، ہر دفعہ ہی جو مطالبہ رکھا، اپنی ذات کے لیے تو وہ رکھتے نہیں تھے، حضور کی ذات کے لیے رکھتے تھے. تو جس ذات کے لیے وہ رکھتے تھے کیا وہ انہیں وہ تنہا تو نہیں چھوڑتے اسے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ گرفتاریاں ہوں یا جو مرضی کر لے حکومت، جو مرضی کر لے، یہ ریاست مدینہ کے جو دعوے دار ہیں، یہ جو ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ بابا جی جو ہے نا، بابا جی کے نکلنے سے پہلے ہی یہ فرانس کے سفیر کو در بدر کر دیتے، جلا وطن کر دیتے. ان کو تو شرم آنی چاہیے. جی حیدر بھائی آپ بتائیے گا کہ خان صاحب وہ بھی اپنی جگہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں. آپ یہ بتائیے گا کہ وہ اگر وہ سفیر نہیں نکال رہے، شاید اس میں کوئی فائدہ ہو، اس میں کوئی انہیں نقصان نظر آتا ہو کہ سفیر کو نکال دیں گے، ملک کا پہیہ جام ہو جائے گا یا ملک کو نقصان ہوگا، اس بارے میں آپ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو واضح کر دوں، ہماری اور ہمارے قائدین کی یقیناً یہی خواہش ہوگی کہ دھرنا نہ ہی ہو، اس سے پہلے ہی ہمارے معاہدے پہ عمل درآمد کر لیا جائے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ملک یہ فرانس کے سفیر کو نکالنے سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تو ترکی کا کتنا نقصان ہو گیا؟ کوئی نقصان نہیں ہو گیا. 52 ملک نے اپنا نام بنایا اس نے، ماشاءاللہ ہر ملک اس کی عزت کرتا ہے. اور اگر یہی عمل ترکی جیسا عمل پاکستان کرتا تو ترکی کے ساتھ ہی 52 ملک میں پاکستان کا بھی نام ہوتا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہی سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو جانے دے رہے ہیں، ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں. ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں ہو رہی. بے شک ویسے بھی جو بابا جی فرما گئے ہیں کہ دونوں جہان بھی حضور کی ایک آن پر غرق ہو جائے، ہمیں جہان کے کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جو ہے نا فائدے کی ضرورت نہیں. فرانس کا سفیر ہے، انہیں نکالنا ہی پڑے گا. اس کے نکالنے سے جتنا مرضی نقصان ہو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی نبیل بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یورپ کے سے بھی قرضہ لیا ہے پاکستان نے، اور ان کے اشاروں پہ بھی چل رہا ہے بلیو لسٹ، بلیک لسٹ، یہ جو چل رہے ہیں آج کل ان سے. فرانس میں بھی ان کا کوئی کانفرنس ہوئی تھی. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ یورپی ممالک کہتے ہیں کہ یہ تو سراسر دہشت گردی کرتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ واضح دہشت گردی ہے؟ یہ اب جو احتجاج ہوں گے، ملک میں پہیہ جام ہوگا، تو یہ امن نہیں اس سے خراب ہوگا ملک کا؟ یہ آپ ذرا بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں کسی یورپ کی یا کسی بھی ایسے ممالک کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. ہم تھوکتے بھی نہیں ان کی یہ امداد دیتے ہیں ہمیں. تو امن کی بات ہے، ہم نے تو ان چوڑوں کو بھی کبھی آج تک کچھ نہیں کہا، تو یہ ہمارے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو لہذا میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ فی الفوراً ہمارے جو قائدین سے معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد ہو، اور اس سے پہلے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، ورنہ انشاءاللہ احتجاج بھی ہوگا. احتجاج ماضی کے آپ نے ہمارے دیکھے بھی ہیں پہلے، تو انشاءاللہ میدان حاضر ہے. جی بہت شکریہ.